अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने बात करते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बात की जाए। मुख्तलिफ़ हवालों से इस रवा हफ्ते में भी गुफ्तगू होती रही, अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल ज़ेर बहस आते रहे और बहुत सारे मामलात और मसाइल की निशानदही देखने वालों की जानिब से की जाती रही और हमारी ये कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं मामलात पर गुफ्तगू की जाए जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से, जिसमें बिजली की बढ़ती हुई कीमतें यकीनन और पेट्रोल की कीमतों में और इस तरह छोटी बड़ी तमाम ही अशिया खुर्दनोश के ऊपर और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर इजाफे के हवाले से प्रोग्राम में बात होती रही। और इसके साथ साथ मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी हमने अपने प्रोग्राम में तवातुर के साथ गुफ्तगू की। सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा और आज का जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ नौइयत का है और प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक कोशिश हमारी होती है कि आपकी जिस्मानी सेहत के हवाले से गुफ्तगू की जाए, बल्कि इस सिलसिले को मज़ीद हमने आगे बढ़ाया है और जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ कुछ रूहानी मामलात के हवाले से भी हम प्रोग्राम में आजकल बात कर रहे हैं। तो ये हफ्तावार हमारा सिलसिला जारी है। आज ही के रोज़ प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कोशिश करते हैं कि जो रूहानी मसाइल ख़ास तौर पे जिन लोगों के साथ दरपेश हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करें। बड़े ही ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपका तारुफ ये है कि आप एक ना सिर्फ रूहानी स्कॉलर हैं बल्कि इसके साथ साथ जो बीमारियां हैं, जो रूहानी बीमारियां जो बहुत सारी जिनकी वजूहात हो सकती हैं, उन अवामी के ऊपर उनके सद्बाब के लिए काम कर रहे हैं और उनका इलाज किया जा रहा है जिन लोगों के साथ वाक़तन रूहानी मसाइल हैं। सबसे पहले तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस हवाले से आगाही पहुँचाई जाए कि रूहानी मसाइल कैसे जन्म लेते हैं और क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। और जैसे किसी भी जिस्मानी बीमारी के अंदर उसके असरात हमें नज़र आते हैं, इस तरह रूहानी बीमारियों के अंदर भी हमें असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये महज वही लोग जानते हैं या समझते हैं जो इस काम के बारे में इल्म रखते हों, वही इसकी तशख़ीस कर सकते हैं। तो बहरहाल मौजूद मेहमान जनाब गज़नफ़र जमशेद सैफ़ी साहब तशरीफ़ फरमा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आप हुज़ूर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गज़नफ़र साहब, ये ज़रा फरमाइएगा, मैं मौजू की तरफ आता हूँ, बहुत सारे सवालात भी मौसूल हुए हैं। सबसे पहले जैसे मैंने अभी इब्तिदाइया में तज़किरा किया कि समझना ज़रूरी है रूहानी बीमारियों के जो असरात नज़र आते हैं, जिसको हम कहते हैं सिम्पटम्स हमें नज़र आते हैं, वो क्या हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के अंदर जिस्मानी मामलात ख़राब हो रहे होते हैं और लोग बहुत सारे इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, टेस्ट कराते हैं, लेकिन नतीजा उसका बेसूद रहता है। क्या वाक़तन रूहानी मसाइल जब ख़राब हों तो जिस्मानी मामलात भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और कैसे इसका पता लगाया जाता है? मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब देखने वालों सुनने वालों को, जिस तरह हम लोग यासिर भाई हर दफ़ा नए आने वालों को बताते हैं कि इंसान को कब रूहानी इलाज करवाना चाहिए और उसको कैसे पता चलता है कि उसको रूहानी इलाज ज़रूरी है उस पर। उसका इसी तरह ही है जिस तरह इंसान मेडिकली अपना सारा चेकअप करवाता है, डॉक्टर के पास जाता है, सारे टेस्ट करवाता है। अगर वो उसके ऊपर कोई उसको महसूस होता है कि इसके साथ मुझे डॉक्टर के पास अवाक़ा नहीं हो रहा, इस मेडिसिन से भी नहीं हो रहा, टेस्ट भी बिल्कुल साफ़ हैं, तो फिर उसको सोचना चाहिए कि मुझे रूहानी स्कॉलर या किसी रूहानी आमिल के पास जाके तो अपना चेकअप करवाना चाहिए कि इसके साथ मेरी क्या प्रॉब्लम है। रूहानी जो आपको जिस तरह हम लोग हर दफ़ा बताते हैं
کہ جس طرح جسم کے اندر روح ہے تو جس طرح جسم کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو جب جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو روح کو بھی تکلیف اسی طرح ہی, اور روح کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کو بھی تکلیف اسی طرح ہی. تو اس کے دو طرح کے تشخیص کرنے والے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے جو جسمانی علاج کرتا ہے, ایک روحانیت کا علم رکھنے والا بندہ وہ روحانی علاج کرتا ہے, وہ روح کا ہے. تو روح کی جو سب سے بڑی پریشانی آتی ہے وہ اکثر لوگوں کے ساتھ حسد کی ہے. اور کئی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جادو ہو گیا ہے, ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے. تو اکثر جو جن کو سمجھ نہیں ہوتی وہ لوگ کہتے ہیں ہاں جادو ہے اس پر. جادو کی سب سے جو تیز علامت ہے وہ حسد ہے. آپ کا جادو کروانے والا تو جو آپ پر کروائے گا وہ اور ہے, جو حسد ہے آپ ایک محفل پر جاتے ہیں, آپ ہیں ماشاءاللہ چہرہ خوبصورت ہے, اچھا لباس پہنتے ہیں اور ماشاءاللہ لک وائز بہت پیارے ہیں, جب جاتے ہیں کسی محفل میں تو آپ پر کسی نے جادو نہیں کیا, جب آپ محفل سے واپس آتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں. بالکل آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ میرے ساتھ رات کو تو میں ٹھیک تھا, یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اسی طریقے کے ساتھ جب انسان وہ حسد ہے, بری نظر ہے, اچھی نظر میں بھی یہ جراثیم ہوتا ہے. جب اچھی نظر پیار آتا ہے نا تو تب بھی انسان کو نظر لگتی ہے اور وہ بیماری کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے. وہ پھر یہ مائنر ہے, یہ میڈیسن جب آپ کھائیں گے تو آپ کو افاقہ ہو جائے گا. تو مگر کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے لیول پر چلے جاتی ہیں, اور وہ جب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں سارے ٹیسٹ کروا چکا ہوں. اس وقت انسان کو چاہیے کہ کسی ایسے عامل کے پاس جائے جو عقل رکھتا ہو, نہ کہ صرف کتابوں کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کی وہ یوٹیوب دیکھ دیکھ کر. ابھی آپ آج لکھوا دیں, اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ مریض آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ اچھا آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے, وہ لکھ لیتے ہیں. پھر اگلے دن جاتے ہیں یوٹیوب کھولتے ہیں تو اس کی بیماری کو چیک کرتے ہیں, اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں. خود وہ کچھ نہیں جانتا اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس بندے کو بیماری کس طرح اس کو کور کرنا ہے, ہمیں کس طرح اس کی علاج کرنا ہے. وہ صرف یوٹیوب اس کا علاج کر رہا ہے. تو وہ طریقہ غلط ہے, وہ عامل بھی غلط ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام جو ہیں ان کو کرامتیں دی, اگر کسی کے پاس کوئی کرامت کا عمل نہیں ہے, کرامت پتہ کیسے آتی ہے؟ اپنی روح کو صاف کرنے والے کے پاس کرامت آتی ہے, نیت کو صاف کرنے والے کے پاس کرامت آتی ہے, ورنہ کرامت نہیں ہے. جس کے پاس کرامت نہیں ہے نا اس کو آپ تھوڑا سا واچ کریں, اس کو دیکھیں کہ یہ میرا علاج. کرامت ضروری ہے اس وقت اس ٹائم پر, اور سب سے پہلی بڑی کرامت ہے استقامت. استقامت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی داڑھی مبارک ہے, امامہ ہے, اس کا چال چلن ہے, اس کا بول ہے, اس کی زبان ہے, اس کی نیت ہے, یہ استقامت ہے. نماز ہے, قرآن پاک ہے, ذکر اذکار ہے. جو بندہ یہی نہیں کرتا یاسر بھائی, اس کے پاس جو بندہ علاج کرنے جائے گا, اب میں نے دیکھا ہے کہ مجھے اس بات پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ناچنے والے گانے والے کو پیر, اور ڈھول ڈمکے پہ جو وہ دھمال ڈالنے والے کو پیر, جس نے 1.5-2 مہینے نہایا نہیں بدبو والے کو پیر, چرس پینے والے کو پیر مانے ہوتے ہیں. اس کے پاس اس کی قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں, عورتیں بیٹھی ہیں, مرد بیٹھے ہیں. کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ خدارا اس لوگوں سے بچیں, اپنے آپ کی آخرت بھی سنوارے, خود کو بھی سنوارے. نماز اتنی بہترین اللہ کا خوبصورت پیارا عمل ہے, اس کا آپ سب کام چھوڑ کر جب اللہ کے آگے سجدہ کریں گے, کس طرح ہو سکتا ہے اللہ سجدہ قبول نہ کرے؟ اللہ خود کہتا ہے میں تیرا کوئی سجدہ رائگاہ نہیں جانے دوں گا. اپنے اندر کو صاف کرنے کے لیے وضو کریں, نماز پڑھیں, قرآن پاک کی تلقین ہے, قرآن پاک پڑھیں, اس میں ایک ایک آیت. اب حضرت ایوب علیہ السلام کی اوپر جب امتحان کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یہ جب انہوں نے پڑھی, اللہ نے فرشتہ وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ اے میرے بندے تو یہ آیت مبارکہ پڑھ. قصہ لمبا ہے قرآن پاک میں, وہ اوریجنل ہر چیز واضح ہے ہمارے لیے. تو یہ آیت مبارکہ جب اتری تو ان کی جب وہ تمام امتحان, تمام بیماری اسی علم میں ختم ہو گئی. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اتنی بڑی قرآن پاک سورۃ الانبیاء میں آیت مبارکہ ہے. تو انسان اس سے
रजू करे, इससे ले, कुरान पाक से रास्ता ले। अगर बिल फर्ज उसमें भी नहीं आपको तंदुरुस्ती नहीं आ रही, तकवा मजबूत करें कि या अल्लाह ये तेरी कलाम पाक है, ये तेरी तरफ से उतरी और हम इसको पढ़ रहे हैं, इसकी इलाज भी तूने रखनी। तो मेरा कैसे हो सकता है कि अगर आप किसी चीज के मालिक हों तो आपको कोई कहे कि यासिर भाई आप इस चीज के मालिक हैं तो आपसे मैं इतना सा ऐसा मांगा, आप इसने लाज रखनी, तो आप किस तरह हो सकता है अल्लाह लाज ना रखे। तो बात है कि इंसान को अपना तकवा मजबूत करे, नमाज पढ़े, अच्छा निवाला खाए। हर दफा ये तलकीन होती मेरी, तरबियत भी होती है कि इंसान को अपना निवाला हलाल का खाना चाहिए। हम लोग किसी का हक मार कर, किसी का दिया बुझाकर अपना नहीं जलता, नहीं जलेगा। ये अलामतें जो हैं इंसान की, जो बीमारियां हैं, ये रूहानी बीमारियां, रूह है, इसने प्रवास करनी है, जिस्म यहीं पे मट्टी के साथ मट्टी। तो जो जिस चीज को आपको चाहिए, रूह को तस्कीन, अल्लाह के जिक्र के साथ रूह की तस्कीन। रूह की तस्कीन भी तब आती है लज्जत इबादत में, नमाज में, सजदों में लज्जत तब है जब आपका निवाला सही है। अगर आप दूसरे की जेब के ऊपर नजर रखकर उसको गलत गाइड करेंगे, गलत उसका आप फायदा उठाएंगे, वो सामने आपको पता है मासूम है और वो आपकी बातों में आ गया है, अब आप उसकी जेब की तरफ देख रहे हैं कि ये जेब खाली करें और मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊं, तो वो आप किस तरह सोच सकते हैं कि उसको ये आप जो पैसे लेके जा रहे हैं अपनी औलाद को अपने ऊपर खर्च करेंगे, तो वो बीमारियां नहीं है तो और क्या है। हमारे मुल्क का हालात कैसे हैं, अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए। हर बंदा नहीं कहा जा सकता, अल्लाह मुझे माफ करे, तकरीबन लोग जितने इसमें से अच्छे लोग हैं तो दुनिया चल रही है, अल्लाह ताला उनकी बदौलत, उनकी वसीले के साथ दुनिया चल रही है अच्छे लोगों की वजह से। हमारे जो सबसे ज्यादा मासूमियत हमारी अवाम में है, उनमें जो अक्ल देने वाले हैं वही उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह के दीन का इल्म रखने वाले लोग हैं, अब एक आपको आपके मतलब का मुल्ला अच्छा लग रहा है, मुझे मेरे मतलब का मुल्ला अच्छा लग रहा है। अब वो आपका मुल्ला भी जो मर्जी दिल कर रहा है वो आपको जिधर मर्जी लगा रहा है, मेरा मुल्ला भी जिधर दिल कर रहा है। आप रसूलुल्लाह की तलकीन पर क्यों नहीं आ रहे, उनकी तरबियत पर क्यों नहीं आ रहे, सुन्नत पर क्यों नहीं आ रहे? आप उनको तो देखें। आप छोटी छोटी बातें, कोई कह रहा है यूट्यूब पर बैठ के ये करना नहीं, वो फलां ये करते हैं, ये किस उलझन में हम लोग फंस गए, किस उलझन में हमारी अवाम मासूम फंस गई। हमें तो सबसे ज्यादा जो हमारी मासूमियत का फायदा ले रहे हैं और हमारे ऊपर जो सरबरा बैठे हैं, उनका सबसे ज्यादा फायदा इस बात का हो रहा है कि हम लोग मासूम हैं, ये तो अपनी कलमे के चक्कर में उलझे हुए हैं, इनको तो सबसे पहले इसी का ही नहीं पता, तो हम लोग कैसे सीधे होंगे। यासर भाई, इतनी सी बात इंसान को समझना चाहिए कि मेरे साथ जितने मामलात हैं मैं खुद को तो सही करूं, एक चले मैं अपने आप को सही करने की कोशिश करूं, या अल्लाह मुझे सही कर दे, या अल्लाह मेरी नीयत को पाक कर दे। जब आप तमन्ना करेंगे तो अल्लाह किस तरह आपको सीधा रास्ता नहीं देगा, नहीं दिखाएगा। छोड़े सारा कुछ जो आप अपने औलाद के लिए आप देखें, जो मेरे सुनने वाले हैं, जितनी सबकी औलादें, सब अपना निवाला चेक करके देखे, जो उनको खिलाया वो कर क्या रहे हैं। नेकी का रास्ता उसी के घर में है जिसका निवाला, जिसका वो हराम से पाक है, किसी के जो हक तलफी की है उससे पाक है। खुदारा आप लोग इस एक काम करें, अपने आप को सिर्फ अपने निवाले को देखें। कोई ठीक है, कॉलर आ गया, कॉलर से स्टार्ट करते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। पहले कॉलर है, उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक से बात कर रहा हूँ, खालिद जी। जी खालिद साहब, पीर साहब से यासिर साहब पता करना था कि शादी को 10 साल हो गए जी जी, औलाद का मामला नहीं हो सका। ठीक ठीक, रहनुमाई फरमाएंगे कि रूहानी तौर पर मामला। खालिद पूरा नाम बताइए खालिद साहब, और अगर कोई हदिया वगैरह करना है जी जी किया जाएगा ये भी मुझे बता दें। ठीक है, अभी वो कर देते, पूरा नाम बता दीजिए। मोहम्मद खालिद। और बेगम का नाम बताइए। किसका है? अपनी वाइफ का। अच्छा, अपनी वाइफ का खतीजा नाम। खतीजा। खालिद का वालदा का? आबदा बानो। खतीजा, और खतीजा की वालदा का? रफत जहां। जफर जहान। रफत जहां। रिफत
رفت کے رفت رفت جہاں، رفت جہاں، ختیجہ خالد، نہیں ان کی جسمانی بیماری، ان کے ساتھ ختیجہ کو چیک کر لیتے ہیں۔ اوپر میرا نمبر چل رہا ہے، آپ جو ہے نا کچھ باتیں جو رہ جائیں گی نا تو آپ میرے ساتھ رابطہ کیجئے گا واٹس ایپ پہ وائس کیجئے گا، کال نہ کیجئے گا، تفصیلاً وائس کیجئے گا تو پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ خالد صاحب کال آپ دیکھیں میں ان کو چیک کر لوں ختیجہ کو۔ تو اسی طرح اگر اور بھی کوئی مسائل جن کا لوگ شکار ہیں پروگرام میں براہ راست کال کر سکتے ہیں، اور غضنفر جمشید سیفی صاحب جو ہیں یہاں پر ان تمام چیزوں کو دیکھ کے اور ان کا حساب لگا کر پھر جو ہے اس حوالے سے بتائیں گے کہ اگر اس کے لیے کوئی وظیفہ اگر درکار ہوگا تو وہ بھی آپ کو ختیجہ کے ساتھ پرابلم اس کی والدہ کی نسبت کے ساتھ جو آ رہی ہے، یہ آپ انہیں کہیے گا کہ مجھے وائس کرے، میں انہیں بتاؤں گا یہ کس طریقے کے ساتھ چلے۔ اپنا نام بتا دیں، محمد خالد، اوپر ہمارا ایڈریس اور سارا چل رہا ہے، تو آپ اس کے ذریعے ہم لوگ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ ان کو بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا۔ اچھا، اب اسی موضوع کے اوپر آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی، کالر ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو جاری جی 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 السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی لاہور سے بات کر رہا ہوں بھائی۔ جی جی فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ جی پوچھنا اپنے، میرا نام حبیب الرحمان، میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی جی میں نوکری کر رہا ہوں، مجھے نا عزت کا بہت مسئلہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، امی کا نام بتائیں۔ سرور بی بی۔ حبیب الرحمان، جی کام کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں جاب کر رہا ہوں، کچن کا کام کرتا ہوں بھائی۔ جاب کیا کرتے کرتے ہیں؟ کچن کا کام کرتا ہوں، کچن کا کام، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور مزید ان سے کچھ جاننا چاہیں گے؟ اور اپنے بھائی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ بتائیں، بھائی کا نام بتائیے پورا۔ ان کا نام ہی عارف ہے، لیکن ان کے اوپر نا کام وغیرہ نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کا۔ عارف نام ہے تو ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ ان کے بھائی ہیں عارف۔ نماز پڑھنے میں آپ کی روٹین کیسی ہے بھائی؟ نماز میں پابندی سے تو نہیں پڑھتا، لیکن جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں پڑھتا ہوں بھائی۔ مجھے آپ واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں ہے کچھ نہیں۔ نہیں کچھ نہیں ہے، نہ جادو ہے نہ سیب ہے، جی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو کوئی کمی ہے وہ پھر میں واٹس ایپ کے ذریعے آپ مجھے کریں تفصیلاً۔ بھائی کا نام کیا بتایا آپ نے؟ عارف نام بتائیے۔ عارف۔ عارف کا پورا نام کیا ہوگا؟ عارف ہی ہے کہ محمد عارف ہے، کچھ ہے؟ عارف عارف، جی جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ ٹی وی کے اوپر جو ہے اب ہماری گفتگو سنیے۔ تو اسی عارف کے ساتھ مسئلہ ہے، ہاں، عارف کے ساتھ سیبی معاملات تیز ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ بیماری بھی چل رہی ہوگی کوئی۔ اگر یہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، میں انہیں بتاؤں گا عارف کے ساتھ مسئلہ ہے، حبیب الرحمان کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ضروری ہے کہ جب آپ جو واٹس ایپ کا بھی بتایا جا رہا ہے، اوپر جو دیا گیا نمبر چل رہا ہے اسکرین کے اوپر، اس نمبر کے اوپر جب آپ ان سے رابطہ کریں گے، جس وائس میسج کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اوپر دیا گیا جو نمبر اسکرین کے اوپر ہے اس کے اوپر آپ کریں نیکسٹ گے۔ ویک میں انشاءاللہ لاہور میں اسی طرف آ رہا تھا، یہ اس کا بھی اب تذکرہ کر دیں۔ جو لاہور میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں جو حضرات، ان سے ذرا بتا دیجئے کب روانگی ہے لاہور؟ میری لاہور میں انشاءاللہ تعالی میں ویڈنسڈے کو میں وہیں پر لاہور میں ہی ہوں گا، تو اگر کسی نے رابطہ کرنا ہے تو 3-4 دن کے لیے میں لاہور جاؤں گا، بالکل ٹھیک تو ہے، اگر وہاں سے ملاقات کسی نے کرنی ہے تو میں حاضر ہوں۔ چلیں یہ اچھا ہو جائے گا۔ اور اچھا، پہلے ان کا جو بتا رہے تھے ہدیے کی بات کر رہے تھے، ہاں ہدیے کی بات کر رہے تھے کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ ہدیہ پتہ کیا بات ہے؟ ہدیہ جو ہوتا ہے، جس طرح ایک میں پچھلی دفعہ بھی یہ بات ہماری زیر غور ہوئی تھی اور لوگوں نے پوچھا بھی تھا، تو اس کے اوپر جب ڈاکٹر کوئی فیس لیتا ہے تو اس نے بھی ایک اپنا کوالیفائی کیا ہوتا ہے ایک چیز کے اوپر، ہر چیز کی تشخیص کی ہوتی ہے، اس نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو بہتر لگتا ہے کہ یہ سے روحانی علاج کرانا چاہیے، تو اگر وہ ہدیہ طلب کرتا ہے تو آپ کو دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے جادو جنات کے ساتھ لڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، آپ کے آگے پوری دیوار کھڑی کرتا ہے، حصار بنتا ہے، آپ کے اوپر پورا دھیان رکھ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے اوپر جب آپ کی خاطر لڑا، آپ کو تو نظر نہیں آ رہا، مگر اس کی اولاد کے اوپر، اس کے خود کے اوپر سارے جتنے بھی ہیں وہ اثرات آتے ہیں۔ وہ لڑتا ہے تو اس کو آپ کو ہدیہ دینا چاہیے جو مناسب ہے۔ اگر وہ صدقات بولتا ہے، کوئی بھی بولتا ہے، میں بھی بولتا ہوں،
صدقات یہ دیں، کیونکہ صدقہ مجھے بھی چاہیے اور انہیں بھی چاہیے. اگر میں کسی کے لیے لڑنے جاؤں گا تو یہ تو نہیں ہے کہ میں لڑا ہوں تو آپ پیچھے سے بھاگ جائیں، یہ نہیں بنتا. اگر آپ بھاگ بھی جائیں تو کم سے کم اس کے پاس خود ڈیفنس کرنے کے لیے کوئی چیز تو ہو، وہ اس کے صدقات ہوتے ہیں، وہ خود بھی اس کے لیے ضروری ہے. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہ جب بھی میں نماز کے لیے تیار ہوتا ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ خیالات ایسے آتے ہیں کہ میں جاگتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ایسا وظیفہ مجھے پتا ہے کہ میرے دل پہ کچھ ہو جائے کہ میں. آپ قرآن پاک پڑھے ہیں؟ آپ اپنا نام بتائیں سر، پہلے پورے نام بتائیں. عبد الوحید بات کا. عبد الوحید. عبد الوحید. جی عبد الوحید صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں چکوال کا ہوں لیکن راولپنڈی میں رہتا ہوں. اچھا چکوال اور راولپنڈی سے کال کریں. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے عبد الوحید صاحب؟ ستار بیگم. پھر سے نام پوچھیں. دوبارہ بتائیے. ستار بیگم. وقار بیگم. ستار بیگم. پھر دوبارہ پوچھیں. اب مجھے آواز آپ کی ٹھیک نہیں آ رہی ہے ٹی وی میں سے، شاید آپ انہوں نے نام پتہ کر لیں. جی اچھا چلے واٹس ایپ کے اوپر آپ رابطہ کریں، ذرا ان سے اپنا پتہ کریں. بلال جی میرے پاس واٹس ایپ نمبر تو نہیں ہے. اچھا واٹس ایپ نہیں ہے. چلیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں، ذرا والدہ کا نام دوبارہ پوچھ لیں. 1 منٹ لائن پہ ہی پھر آپ ساتھ رہیں. جی نماز ساری پڑھتے ہیں آپ؟ لائن ڈراپ ہو گئی، شاید لائن انہوں نے ڈراپ کر دی. اب یہ جاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ نماز کی پابندی کا سب سے پہلے جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے. جی عبدالوحید، والدہ کا نام پورا نہیں نا یار. کیا نام بتایا؟ ستار بیگم. ستار بیگم کہہ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی سنیے گا. تو یہ ضروری ہے، میں بار بار بات نہیں، ان کے ساتھ جو ہے جسمانی معاملہ ہے. جسمانی معاملہ. ہاں تھوڑا سا ان کو عمر کا تقاضا ہوگا یا ویسے ہی خیالات ایسے آ رہے ہیں. نہ شیطانی معاملہ بھی نہیں ہے. اگر یہ اپنے طور پر ہی خود ہی ایک انسان نیچر وائز جو یا طبیعت ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ خیالات ایسے آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اگر آتے ہیں تو یہ زیادہ تر آیت الکرسی رات کو سوتے دفعہ پڑھ کے سوئیں، 7 دفعہ پانی پہ دم کر کے. ہر دفعہ پھونک ماریں، 1 دفعہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، پانی پہ دم کریں، اس طرح 7 دفعہ پھونک مار کے پانی پی کر سوئیں. صبح اٹھیں گے تو فریش ہو گئے، خیالات نہیں آئیں گے. اور زیادہ تر وضو میں رہیں گے نا تو یہ آٹومیٹکلی ان کا سیف رہیں گے. بہت خوب. جی تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. دیکھیں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں آپ سے دریافت کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو نماز کی پابندی رکھی ہے یا نہیں رکھی. یہ جتنے مسائل آپ کے جنم لیتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نماز کی پابندی نہیں رکھتے. آگے بڑھتے ہیں. ابھی ہدیے کا جو معاملہ ہے ذرا جیسا بھی سمجھنا لوگوں کو اس لیے ضروری ہے، جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ بہت سارے اثرات ہیں انسان اپنے اوپر لیتا ہے، اور اپنے سے مراد ہی ہوتا ہے اپنے بال بچے بھی کبھی کبھار اس کا شکار ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ یہ ذرا فرمائیے. بالکل درست ہے. چند دن پہلے میں نے ایک بچی کا علاج کیا تھا تو اس کے ساتھ اثرات تھے، اور وہ جب میں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی کیونکہ لاہور میں میرے بچے ہیں جی، تو اس کے اوپر پھر میں تو خیر سیف تھا، وہ میری بچی اس میں ڈسٹرب ہو گئی. 5-6 دن سے وہ سخت بیمار. اللہ. اور ہمارے پاس سب امیر لوگ نہیں ہیں. جی بڑے سفید پوش اور جن کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سب کے پردے کو قائم دائم رکھے. کوئی بہنیں ایسی آتی ہیں جو بالکل بھی رونے لگ جاتی ہیں کہ اب ان کے اوپر جتنے اثرات ہوتے ہیں جادو کے نہیں ہوتے، مگر ان کے ساتھ جناتی اثرات ہوتے ہیں، اور ان کے اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ صدقہ خود کا بھی دیتے ہیں. پھر اس کے اوپر ہمیں خود یہ خرچ کرنا پڑتے ہیں، خود لگانے پڑتے ہیں. اس طریقے کے ساتھ کئی دفعہ ہم لوگ تھوڑا مس ہو جاتا ہے، وہ مس ہوتا ہے تو پھر ہمارے اوپر چڑھ جاتا ہے سارا کام. اچھا جی، ایک مختصر سی بریک یہاں پر ہم نے لینی ہے، اور بریک کے فوراً بعد اس سلسلے کو دوبارہ سے جاری رکھیں گے. آپ کی کالز کو شامل کرتے رہیں گے. بریک سے واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان غزن پر جمشید سیفی صاحب تشریف فرما ہیں، روحانی اسکالر ہیں، اور آپ کے اس سوالوں کے جو براہ راست موصول ہو رہے ہیں اس کے جوابات دے رہے تھے. معزز مہمان کی طرف واپس آؤں گا.
حضور یہ فرمائیے، ابھی آپ نے تذکرہ کیا جیسے صدقات اور ہدیے وغیرہ کے بارے میں، اس کے بعد میں چاہوں گا ذرا ایک اور بڑا اہم مسئلہ بے اولادی کا، جس کے بارے میں بھی جیسے اچھا کالر ایک آ گئے ہیں، آپ کی اجازت سے کالر کو شامل کیا جائے، پھر موضوع کی طرف آنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں میں سے؟ پروین اختر بات کر رہی ہوں، میری والدہ کا نام سروری بیگم ہے۔ ٹھیک ہے 6-7 ماہ ہو گئے ہیں، وہ میرے شوہر گھر سے گئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی رابطہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر ہے کدھر نہیں ہے، تو کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، کہاں گئے ہیں، کیا ہو گیا؟ پروین باجی آپ ایک کام کیجئے، میرے واٹس ایپ نمبر جو اوپر چل رہا ہے اس کے اوپر رابطہ کریں، تو ان کا نام، پھر ان کی والدہ کا نام، ارشد علی، اور والدہ کا نام منظورہ بی بی ہے۔ دیکھ وہ آپ یہ تھوڑا سا بڑی سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے کسی کو بتانا، ٹھیک ہے، اس کو جو میں بڑی تسلی کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ بہن واٹس ایپ نمبر اوپر چل رہا ہے میرا، آپ اس پر واٹس ایپ وائس کیجئے گا سارا، میں تسلی کے ساتھ اس کو چیک کر کے آپ کو لازمی وائس کر لوں، کس ٹائم پہ کر لوں؟ آپ جمعے کی نماز کے بعد کر لیں، جمعے کی نماز کے بعد کرنے، جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ مجھے جمعے کی نماز وائس کر دیں، ہاں میں اس کا آنسر دینا شروع کروں گا جمعے کی نماز کے بعد۔ جمعے کی نماز کے بعد، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا زیادہ میں لکھ دوں یعنی میسیج؟ نہیں آپ وائس کیجئے وائس گا، کر دیں، وائس میسج اس کے اوپر، اچھا وائس میسج ہاں کر دوں، وہ کر thank you دیجیے جی، گا، thank you، بہت ٹھیک ہے جی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اور بہن ہماری جو ہے وہ لاہور سے بات کر رہی تھی، تو جو لاہور میں لوگ موجود ہیں، جو سامعین ہیں، جو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، ان کے لیے گزارش ہے کہ جو ہمارے معزز مہمان ہیں غضنفر جمشید سیفی صاحب، یہ لاہور اب سے کچھ دن بعد ہوں گے وہاں پہ، تو اگر ملنے کے لوگ خواہش مند ہیں تو اوپر دیا گیا نمبر ہے، اس کے اوپر آپ رابطہ کر لیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، ایسا ہی ہے جی؟ بالکل ایسا، بالکل، تو زیادہ بہتر ہوگا بالمشافہ ملاقات کوئی ہو مسئلہ جائے۔ ایسا ہوا جو فون کے ذریعے نہیں حل ہونے والا، اگر وہ ملنا چاہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، ان کو وقت ضرور دیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں آ رہا تھا ذرا ایک اہم موضوع اور حساس موضوع کی طرف، بے اولادی کی طرف، اور جسمانی معاملات تو یقیناً ہیں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ جگہوں پر معاملات بالکل بظاہر ٹھیک نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی معاملات جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اولاد کی ایک بڑی عظیم نعمت سے جو انسان محروم ہے۔ اب میں سوال مکمل کرتا ہوں، کالر اس دوران آ جاتے ہیں، کالر کو شامل کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عبد القادر کراچی ناظم آباد۔ عبد الخالق صاحب، ٹھیک ہے۔ قادر، عبد القادر، عبد القادر صاحب، ٹھیک ہے، عبد القادر صاحب۔ والدہ آپ نے اپنا مسئلہ عبد القادر صاحب پوچھنا ہے کہ کسی اور کا ہے؟ میں نہیں، بیٹی کا۔ اچھا بیٹی کا نام بتائیں مجھے عبد القادر صاحب۔ بشرا کنول۔ بشرا کنول۔ کمل کس کا، اس کا خود کا نام ہے؟ بشرا کنول بچی کا پورا نام ہے۔ بشرا کنول، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا مجھے آپ بیان کریں کہ کیا ہے، کیا اس کو؟ بیٹا ایک تو فزیکلی بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے اور کم از کم اس کی 42 کے قریب ایج ہو گئی ہے، جی اور جی، شادی کا کوئی مسئلہ ہے، اس کا شادی نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمارا آج نا ٹاپک تھا۔ پڑھی لکھی ہے، اچھا، مطلب یہ اچھی خاصی اللہ خیر پڑھی کرے لکھی گا، ہے، مدرسے میں پڑھتی بھی ہے، ٹیچنگ بھی کرتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مطلب یہ 8-10 سال سے اعتکاف میں بھی بیٹھ رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ معاملہ وہیں کے وہیں پھنسے ہیں۔ سٹاپ لگا ہوا ہے، سٹاپ لگا ہوا ہے، جی ان کے ساتھ اسیبی معاملات ٹھیک ہے۔ ہے، اسیبی سٹاپ ہے کسی کا۔ عبد القادر صاحب اس کے اوپر کسی نے کچھ یہ جو وہم ڈال دیتے ہیں لوگ، وہ نہیں ہے، اس کے اوپر جادو نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ اسیب ہے جس کی وجہ سے سٹاپ ہے۔ یہ اس ٹاپک کو ہم لوگ ابھی اس کو ڈسکس کریں گے، آپ اسے سنیے گا، تو باقی اگر ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو اوپر ایڈریس ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ ویڈنسڈے تک یا واپس آ جائیں گے، ہاں جی ٹھیک ہو نہیں، گیا، ویڈنسڈے کو میں وہاں ہوں گا، اچھا مگر اس سے ابھی میں ہوں، ٹھیک ہے، ابھی تو 2-3 دن میں یہاں پر ہوں، بالکل ٹھیک ہے، تو بدھ اس کے کے بعد دن پھر تک میں جو 2-3 دن بعد واپس آ جاؤں گا اس بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ ملنا چاہیں، یہ لازمی اس کا علاج کروائیں، ورنہ یہ کمزور بھی اسی وجہ سے ہے، اور اس کی شادی بھی کس سٹاپ لگا اس کی وجہ سے لگا ہوا ہے۔ اچھا، اسیبی معاملات ہوتے اسیبی ہیں، معاملات ہے اس کی وجہ سے۔ جی میرے سوال کی طرف آتے ہیں، بے اولادی کا بے اولادی بھی یہ اسی کا ایک حصہ ہے، جو یہ بشرا بیٹی کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جب اس کے ساتھ اسیبی معاملات ہوتے ہیں تو میڈیکلی دونوں میاں بھی فزیکلی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، تو اولاد نہیں ہوتی، تو قدرتاً ایسی بات آ جاتی ہے کہ بیچ میں سے کوئی اسیبی معاملات اس کو سٹاپ لگائے تو ان کی اولاد نہ بڑھے اور ان میں لڑائی رہے۔ اکثر جن کی اولاد نہیں ہوگی اور ان کے اندر لازمی لڑائی ہوگی کیونکہ ان کے ساتھ اسیب چل رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا، میری اولاد کو روک دیا۔ اولاد
असेबी मामलात की वजह से, जिन्नाती मामलात की वजह से भी रुक जाती हैं, क्योंकि अंदर बीमारी चल जाती है, रोक देते हैं वो उसको, उसका वो मुकम्मल काम पूरा नहीं होता, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ये बहुत बड़ी, हर तकरीबन 75% बच्चे बच्चियां और बच्चे इस प्रॉब्लम में मुब्तला हैं कराची में। बिल्कुल ठीक, बहुत सारे लोग हैं, मैं उनका इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ और कुरानी सूरतों के साथ करता हूँ, और अल्लाह ने उसमें बहुत बहुत अल्लाह का फजल है, हुजूर का सदका है, मेरे मुर्शिद की बरकत के साथ सबको कामयाबी हुई। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो, और तकवे के साथ, मजबूती के साथ जब अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह के ऊपर जब ईमान रखकर, जब इंसान उसकी कलाम पाक पर ईमान रखता है तो अल्लाह ताला उस कलाम पाक की बरकत के साथ लाज रखते हुए उसको औलाद मिलती है। बंदा खिदमतगार कुछ नहीं है, सिर्फ मैं एक बताने वाला रहनुमा बन सकता हूँ, मेरा खुद का कुछ नहीं है, तमाम तक जितनी तालीमात है वो कुरान पाक की है। और ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी औलाद का मसला है वो लाजमी कांटेक्ट करें। मैं इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है, ये जो जैसे ये बुशरा कंवल है, ये ऐसे बच्चियां बच्चे बहुत सारे बैठे हैं। मेरे पास रात को भी एक बच्चा था, उसके साथ भी प्रॉब्लम थी। अक्सर बच्चे आते हैं जिनकी शादी को स्टॉप लगा हुआ है और उनके साथ असेब होता है, वो असेब जो होता है वो चाहता ही नहीं ये सिर्फ मेरे तक महदूद रहे, इसकी अगर वो बढ़ने की कोशिश करता है आगे, उसको बीमारी दे देते हैं। कोई आता है तो उसको, उसके ज़हन को हटा देते हैं। ये असेबी मामला है। और जो जिनको नहीं अकल, जिनको नहीं समझ रूहानियत की, वो सिर्फ बातें करना जानते हैं और जेब टटोलना जानते हैं लोगों की, वो कहते हैं इसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया। अब उसे यही नहीं पता कि जादू किस चीज़ का है, इसको स्टॉप किस चीज़ का। गुमराह करते हैं लोग बहुत ज़्यादा। इस गुमराही से बचने के लिए आप पहले देखें कि क्या ये बंदा सच, खुद की उसकी हालत क्या है, क्या ये झूठ बोल सकता है। पहले उसको देखें ये कितना अपने ऊपर शरीयत पर पाबंद है, सुन्नत पर पैराबंद है, कितना जिक्र ज़िकार करता है, मस्जिद में कितना मिलता है आपको, तो फिर उससे इलाज करवाएं। मस्जिद का इमाम ही बहुत बेहतरीन शख्सियत में होता है, जिसके पीछे आप सारी नमाज पढ़ते हैं, आप उससे मशवरा ले लें, उसको देखें तो अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान में जो 5 वक्त नमाज पढ़ के अज़ान भी देता है, नमाज भी पढ़ता है, उसकी जब हाथ उठाता है तो सब आमीन करते हैं, तो अल्लाह उसकी दुआ की लाज रखता होगा। क्या कहने, तो इसलिए आप उनसे भी कर सकते हैं। जो नहीं मिलता, कई बंदे बड़े बड़े, बेहतर यही है किसी के साथ भागने से बेहतर इमाम मस्जिद के साथ बंदा रजू कर। इमाम मस्जिद की खिदमत करनी बहुत अफजल है। जिसको पता लग गया इसके पीछे हमारी नमाज है और हम उसकी, और इमाम मस्जिद के साथ हमारे देखने वाले, सोचने वाले, रहने वाले मस्जिदों को और इमाम मस्जिद को कुछ नहीं देते। जहाँ पर एक बड़ी अजीब तरह का दौर चल गया है यासिर भाई, छोटी सी बात करनी पड़ेगी अगर कोई कॉलर नहीं है तो। लोग अपनी मर्जी की नेकी करना चाहते हैं बहुत खूब, और अगर कोई आपसे कोई बिलफर्ज आप मुझसे कोई चीज मांगेंगे, मैं नहीं दूंगा, मेरा दिल करेगा तो मैं दूंगा। जब कोई आपको सिलेक्ट कर रहा है कि आप मेरे काम आए, तब आप उसकी मदद नहीं कर रहे, अपनी मर्जी के साथ उसकी मदद कर रहे हैं, इसका मतलब है वो नेकी की दर्जा कम हो गया। नेकी का दर्जा तब है जब आपको रोका जाए, नहीं नहीं छोड़ इसको, तब आप में नेकी करें, तब आप उसको उसकी मदद करें। उसमें इमाम मस्जिद है, मस्जिदें हैं, खुदारा उनको देखें। हम लोग कम से कम, और कुछ नहीं, हमारे सरबराह नहीं सोचते, कम से कम खुद तो सोचें। मस्जिदों के बिल हैं, मस्जिदों के लवाजमात हैं, हम लोग अपने घर को, अपने बच्चों को हर तरह से मुहैया करते हैं, इसकी गाड़ी में पेट्रोल ना खत्म हो। अब मस्जिद का जो हाल है वो आप देखते हैं। इमाम मस्जिद को देखें, उसके बच्चे देखें, उसका सोचें कि ये रिज़्क क्या खा रहा है, उसकी खबर लें। फिर हम साथ नेबर में 1-2 दफा किसी को पूछ लें तो आजकल का दौर है कि वो कहता है ये हमारे पर्दा उठा रहा है। चले आप वहां पर अजर नहीं ले रहे, आप मस्जिद के इमाम के से अजर तो लें, अपनी नेकी के अमालनामा तो बढ़ाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें ये नेकियां इकट्ठी करें। लम्हा आंख झपकते जिंदगी खत्म हो जानी। और जो गुजर गई है, हमारे जो बुजुर्ग सुनने वाले हैं, पहले एक दफा आज सोचें तो सही कि पूरी जिंदगी कितने झटके से गुजरी, ऐसा लगेगा लम्हा गुजर गया। जो आने वाले लम्हे हैं उन्हें तो समेटें, बिल्कुल ऐसा ही, नेकियों की तरफ आए, सच बोलें, सच की तलकीन करें, वजू मेरे, नमाज पढ़ें, अपनी आखिरत का सामान इकट्ठा करें। किसी ने यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना, कब्रिस्तान भरे पड़े, सब बड़े बड़े अंबार लगे, नफ्स इतने इतने बड़े टाटे मारते समंदर, नफ्स सब ठंडे पड़े वहां पे। आप जाके देखें शहर खामोश, खुद दफना के आ जाते हैं, हमें भी दफनाना है। बिल्कुल ऐसा ही। तो साथ वो जाना है जो आप अमाल इकट्ठा करेंगे, पैसा निकालें, जो आपने खर्च कर दिया अल्लाह की राह पर वो बाकी है। बिल्कुल सही है।
باقی کا سارا حساب آپ کو دینا ہے، دینا پڑے گا. اور اچھی کمائی کریں، اچھا جو نوالا کھائیں، بچوں کو کھلائیں تاکہ آپ کی اولاد نیک ہو. بڑی اچھی بات آپ نے کی. بالکل ان تمام چیزوں کے اوپر اگر عمل پیرا ہوں گے تو پھر آپ کو نتائج اپنی مرضی کے ملیں گے. اور دیکھیں یہ بات جتنی بھی گفتگو ہم نے کی ہے، وقت کیونکہ بالکل ختم ہو گیا، آخری جملہ تھوڑی یہاں تیز پر گفتگو اسی کرنے کا ہمارا وقت تھوڑا کم تھا کہ یہ ساری چیزیں جڑی ہیں آپ کے اپنے اعمال سے. اگر اس کو ٹھیک کریں گے، اسی لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھائیں کہ پہلے اپنے معاملات کو درست کیجیے اور اس کے بعد پھر جو آپ کو طریقہ بتایا جائے گا اس کے اوپر عمل کریں. اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا، جو ہمارے معزز مہمان ہیں غضنفر جمشید سیفی صاحب، یہ ہفتہ وار سلسلہ ہے، یہاں پر انشاءاللہ تواتر کے ساتھ آتے رہیں گے اور جب بھی یہاں پر ہوں گے تو پھر آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. اور اس طرح کا جو دیگر مسائل ہیں ان کا ذاتی نمبر بھی اسکرین کے اوپر ہم نے چلایا ہے. اگر وہ نمبر آپ نوٹ کرنے سے محروم رہ گئے ہیں تو پروگرام ریپیٹ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب سے کچھ دیر بعد جب یہ پروگرام مکمل ہوگا تو یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں گڈ مارننگ کراچی ود محمد یاسر. اس کے اندر سے آپ یہ نمبر نکال کے اور یہ جو گفتگو ہم نے کی ہے اس کو بھی دوبارہ آپ سن سکتے ہیں. یہاں پر ہمیں ایک بریک لینی ہوگی. میں معزز مہمان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروگرام میں وقت دیا. بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے اور پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.